السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ جدید فقہی مسائل کے 48 سوالات کے جوابات ابھی تک دیے جا چکے ہیں۔ آج کے درس میں 49واں سوال اور اس کے آگے کا جواب دیا جا رہا ہے۔ 49واں سوال یہ ہے، ٹائلز یا پتھر کی فرش پر نجاست وغیرہ لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ماربل اور ٹائلز اپنی چکناہٹ کی وجہ سے رطوبت کو جذب نہیں کر پاتے ہیں۔ اگر ان پر نجاست لگ جائے تو ان کے پاک ہونے کی چند صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اس جگہ پر پانی بہانا اس کو پاک کر دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا۔ لوگ اسے اٹھانے کے لیے دوڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور فرمایا، کرنے دو، اور اس جگہ پانی کا ایک ڈول بہا دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 220، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 380۔ نمبر 2، وہ جگہ خشک ہو جائے اور نجاست کا اثر، رنگ اور بو باقی نہ رہے۔ ابو جعفر صادق رحمہ اللہ کا قول ہے کہ زمین کی پاکی اس کا خشک ہونا ہے۔ مصنف لابن شیبہ جلد اول صفحہ 57۔ نمبر 3، وہ جگہ کسی چیز سے صاف کر دیا جائے اور خشک ہونے کے بعد اس کی بو ختم ہو جائے۔ علامہ سید سابق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آئینہ، چھری، تلوار، ناخن، ہڈی، شیشہ، مدہون یعنی کیمیکل تیل لگا ہوا چیز، آئینہ اور ہر صیقل چیز جس کے مسام نہ ہو اس کو پوچھ کر پاک کیا جا سکتا ہے، اس طور پر کہ نجاست کا اثر زائل ہو جائے۔ فقہ السنہ جلد اول صفحہ 50 اور 51۔ اسی طرح پتھر یا ٹائلز کی فرش جو زمین کے ساتھ پیوست ہوتی ہے خشک ہو جائے اور نجاست کا اثر باقی نہ رہے تو اسے پاک سمجھا جائے گا اور اس پر نماز کا ادا کرنا درست ہوگا، البتہ اس پر تیمم جائز نہیں ہوگا۔ جدید فقہی مسائل جلد اول صفحہ 249۔ سوال نمبر 50، لکڑی کے کوئلے پر تیمم کرنا۔ کوئلہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک پتھر کا اور دوسرا لکڑی کا ہوتا ہے۔ ان دونوں میں سے لکڑی پر تیمم درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ پس پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اس آیت کریمہ میں لفظ سعید کے بارے میں اہل لغت کا کہنا ہے کہ سعید سطح زمین کو کہا جاتا ہے، چاہے وہ معروف مٹی ہو یا اس کا غیر، مثلا ریت، پتھریلی زمین، لیکن اگر وہ پتھر کا کوئلہ ہے تو اس پر تیمم جائز ہے۔ فقہائے کرام نے جلے ہوئے پتھر پر بھی تیمم کی اجازت دی ہے، اس لیے
اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ امام ابن تیمیہ کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص مٹی نہیں پاتا ہے تو وہ زمین کے دیگر اجزاء سے تیمم کر سکتا ہے۔ الاختیارات الفقہیہ صفحہ 28۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فتاوی الطہارہ صفحہ 24 میں پتھر سے تیمم کے جواز کے قائل ہیں۔ سوال نمبر 51، جس صابن میں ناپاک اشیاء ملائی گئی ہوں۔ موجودہ دور میں آرائش اور زیبائش کی بہت ایسی چیزیں ہیں جن کی طہارت اور عدم طہارت ہمیشہ موضوع گفتگو ہی رہی ہے۔ اسی طرح صابن جس کو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بکثرت استعمال کرتے ہیں، اس کے متعلق اخبار و رسائل میں یہ خبر گردش کرتی رہی ہے کہ اس کے اندر خنزیر کی چربی پڑتی ہے۔ اس طرح کی مصنوعات کے بارے میں اسلام کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ شک کی بنیاد پر کسی بھی چیز کو ناپاک نہیں قرار دیا جا سکتا۔ ہاں، اگر یقین ہو یا غالب گمان ہو تبھی اس کی نجاست کا حکم لگایا جا سکتا ہے۔ اگر صابن کی اجزائے ترکیبی دیکھی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ صابن کو نجس اشیاء ڈالے بغیر بھی تیار کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا بازاروں میں موجود ہر صابن کو نجس اور ناپاک نہیں کہا جا سکتا، لیکن اگر کسی صابن کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اس کے اندر یقینی طور پر ناپاک اشیاء کی ملاوٹ ہے تو اس سلسلے میں فقہا کے مابین اختلاف ہے کہ اگر کسی نجس چیز کی حقیقت بدل جائے تو وہ پاک ہو جائے گی یا نہیں۔ احناف، ظاہریہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ استحالہ، حقیقت بدل جانا سے وہ نجس چیز پاک ہو جائے گی۔ اسی طرح کی بات امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی اپنی مائع ناز کتاب اعلام الموقعین میں کہی ہے۔ البتہ شوافع اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ استحالہ سے پاکی نہیں حاصل ہوگی۔ اول الذکر رائے زیادہ قوی ہے کیونکہ کسی بھی چیز کا نام اور وصف بدل جانے سے حکم بھی بدل جاتا ہے، اور یہاں پر اس صابن میں دونوں چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں، لہٰذا وہ پاک ہوگا۔ سوال نمبر 52 اور اس کا جواب، جراثیم کش دوا ڈالے ہوئے پانی سے غسل و وضو کا حکم۔ موجودہ دور میں پانی میں موجود بیکٹیریا کو ختم کرنے اور اس کے میل کچیل کو صاف کرنے، نیز ٹھہرے ہوئے پانی میں پیدا ہونے والی بو کو ختم کرنے کے لیے بعض کیمیکل کا استعمال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پانی کا مزہ بدل جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ پانی جس کا ٹیسٹ بدلا ہو وہ وضو اور غسل کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ واضح رہے کہ پانی میں جو پاک ہونے کی فطری صفت پائی جاتی ہے وہ دو صورتوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، پانی میں ایسی پاک چیز ملائی جائے جس کی وجہ سے اسے پانی نہ کہا جائے بلکہ کوئی اور نام دیا جائے، مثلا شربت وغیرہ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی ناپاک سیال چیز مل جائے جو اس کے رنگ و بو اور مزے میں سے کسی ایک وصف کو بدل دے۔ لیکن پانی میں اگر کوئی پاک چیز ایسی مل جائے جس کے بعد بھی اسے پانی ہی کہا جائے، مثلا کافور وغیرہ، تو وہ پاک ہوگا۔ چنانچہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد تشریف لائے اور ہمیں ہدایت فرمائی کہ اسے 3، 5 یا زیادہ مرتبہ غسل دو، اگر ضرورت محسوس کرو تو پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ، اور آخری دفعہ غسل دیتے ہوئے پانی میں کافور بھی ملا لینا۔ بخاری حدیث نمبر 1258، صحیح مسلم حدیث نمبر 939، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3142۔ اسی طرح ام ہانی رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے ایک ایسے برتن میں موجود پانی سے غسل کیا جس میں آٹے کے ذرات لگے تھے۔ احمد، نسائی اور ابن خزیمہ، ان دونوں حدیثوں میں مذکور پانی مخلوط تھا، لیکن ابھی وہ مرحلہ نہ آیا تھا کہ اسے پانی کہنا نہ درست ہو اور پانی کے اسم کا اطلاق اس سے سلب ہو جائے۔
سوال نمبر 53 اور اس کا جواب۔ غلہ کاٹنے کے دوران جانور کے پیشاب کرنے کا حکم۔ ہندوستان کے طول و عرض میں دیہاتوں میں کمپائن کے وجود سے قبل دانے کو پودے سے جانوروں کے ذریعے الگ کرنے کا طریقہ قدیم ہے۔ اس عمل کو کاٹنا یا دونی کرنا کہا جاتا ہے، جو اب شاذ و نادر ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس عمل کے دوران بعض اوقات جانور پیشاب کر دیتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اس مسئلہ کی دو صورت ہے۔ وہ جانور یا تو معقول اللحم ہوگا، وہ جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، یا غیر معقول اللحم ہوگا۔ اگر جانور معقول اللحم ہے تو اس کے پیشاب اور لید کے متعلق امام مالک، امام احمد اور شافعی کی ایک جماعت طہارت کے قائل ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ صحابہ میں سے کوئی بھی ان کے نجس ہونے کا قائل نہیں، بلکہ اس کی نجاست کا قول بعد کی پیداوار ہے۔ الفتاویٰ جلد نمبر 21 صفحہ 613۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قبیلے عقل اور عرینہ قبائل کے کچھ لوگ مدینہ آئے تو انہیں اس کی آب و ہوا ناسازگار ہوئی اور بیمار پڑ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اونٹنیوں کی چراگاہ میں چلے جانے کا حکم دیا، اور یہ کہ ان کا پیشاب اور دودھ پینے کا حکم دیا۔ بخاری حدیث نمبر 333، صحیح مسلم حدیث نمبر 11۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اونٹ کا پیشاب پاک ہے اور دیگر معقول اللحم حیوانات کو اس پر قیاس کیا جائے گا۔ علامہ ابن المنذر لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ انہی کے ساتھ خاص تھا تو اس کی رائے درست نہیں، کیونکہ خصائص کا ثبوت دلیل کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اور مزید کہتے ہیں کہ اہل علم کی نظروں کے سامنے بازاروں میں بکریوں کے گوبر کی خرید و فروخت اور اونٹوں کے پیشاب کا دواؤں میں بغیر کسی نکیر کے قدیم و جدید میں استعمال ان کی طہارت کی دلیل ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بظاہر ہر معقول اللحم جانور کا پیشاب اور گوبر اصل براءت اصلیہ کے پیش نظر طاہر ہیں۔ نیل الاوتار جلد اول صفحہ 161۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حفظ اللہ جدید فقی مسائل جلد اول صفحہ 252 اور صفحہ 253 میں لکھتے ہیں، اس لیے فقہاء نے اس کے لیے ازراہ ضرورت ایک تدبیر بتائی ہے کہ چونکہ پیشاب زدہ حصہ معلوم نہیں، اس لیے تھوڑا سا گیہوں نکال کر دھو لیا جائے اور پھر اسے پورے غلے کے ساتھ ملا دیا جائے تو یہ پورا غلہ پاک تصور کیا جائے گا۔ مولانا موصوف کے ہاں چونکہ معقول اللحم اور غیر معقول اللحم دونوں جانوروں کا بول و بازار نجس ہے، اس لیے مذکورہ تکلف فقہاء سے نقل فرمائی۔ حالانکہ جیسا کہ اوپر ذکر ہوا کہ معقول اللحم جانور کا پیشاب پاک ہے، اگر وہ گاہنے کے دوران پیشاب کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور عموماً لوگ معقول اللحم جانور ہی سے گاہنے کا کام لیتے ہیں، یعنی دونی کرنے کا کام لیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی غیر معقول اللحم جانور استعمال کرتا ہے اور وہ غلہ پر پیشاب کر دے تو چونکہ اس سے احتراز مشکل ہے لہٰذا دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال نمبر 54 اور اس کا جواب۔ بیت الخلاء کے ٹینک کے پاس ہینڈ پائپ لگانا۔ بیت الخلاء کے ٹینک کی کتنی دوری پر ہینڈ پائپ لگایا جا سکتا ہے؟ اس کی مقدار زمین کی سختی و نرمی کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے، لہٰذا اس معاملہ میں تجربہ کار لوگوں کے مشورے پر عمل کیا جائے گا۔ علامہ شامی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زمین کی نرمی اور سختی کے لحاظ سے یہ مقدار مختلف ہو سکتی ہے، اور جس نے بھی مقدار مقرر کی انہوں نے اپنے یہاں کی زمینی کیفیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے مقرر کی ہے، اور فاصلہ رکھنے کے باوجود ہینڈ پائپ کے پانی کا وصف ہو یا مزہ یا رنگ بدل گیا ہو اور نجاست سے متاثر پایا گیا تو یہ پانی ناپاک ہوگا۔ سوال نمبر 55 اور اس کا جواب۔ گوبر کا استعمال۔ بر صغیر ہند و پاک کے دیہی علاقوں میں گوبر بطور ایندھن، گیس، علاج، لپائی پتائی اور چھتوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں صحیح موقف یہ ہے کہ گوبر کو مذکورہ تمام چیزوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ گوبر پاک ہے، اس کی پاکی کی کئی دلائل ہیں۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ پر نماز پڑھنے کے بارے میں، تو فرمایا اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ نماز مت پڑھو،
کیونکہ وہ شیطان کی جگہ ہے۔ اور دریافت کیا گیا بکریوں کے رہنے کی جگہ نماز پڑھنے کے بارے میں، تو فرمایا کہ وہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے کیونکہ وہ برکت کی جگہ ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 493۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی لکھتے ہیں کہ بعض مقامات پر چھتوں کی تعمیر میں گوبر کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہی معاملہ مسجد کی چھتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر گوبر کا کوئی متبادل موجود ہو تو تمام چھتوں میں اور خصوصیت سے مسجد کی چھتوں میں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، لیکن اگر چھت کی مضبوطی اور اس کے استحکام کے لیے اس کی ضرورت ہو اور اگر کوئی متبادل نہ ہو تو گوبر کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ علامہ ابن نجیم مصری لکھتے ہیں کہ تنجیس میں ذکر ہے کہ اگر کنویں سے ناپاک پانی نکالا جائے تو اس سے مٹی تر کرنا اور اس کی تر کی ہوئی مٹی سے مسجد یا اس کی زمین کو لیپنا مکروہ ہے، برخلاف مٹی میں ملائے ہوئے گوبر کی کہ اس میں ضرورت ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر قابل استعمال نہیں ہو پاتا۔ ویسے آج کل ایسے کیمیکل وجود میں آ چکے ہیں جو ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں، اس لیے دور دراز دیہاتوں میں ہی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور جہاں اس سے بچنا دشوار ہو وہیں اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ مولانا موصوف کا مذکورہ بالا فتویٰ کی بنیاد گوبر کی نجاست پر ہے، حالانکہ اوپر یہ بات آ چکی ہے کہ گوبر پاک ہے، اس کی نجاست کی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے، لہٰذا اس کو مختلف کاموں کے لیے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ تو آج کے درس میں آپ کے سامنے جدید فقہی مسائل میں سوال نمبر 49 سے لے کر کے 55 تک کے جوابات دیے گئے۔ انشاءاللہ آئندہ سوالات کے جوابات آئندہ درس کے اندر دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔